گزارا، بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ مجھے یہ کہنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا مشن دراصل وہی مشن ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مشن ہے۔ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب کے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان صاحب کا سے بیعت ہوں اور ان سے مجھے خلافت ہے۔ یقین جانے کہ پاکستان میں اعلیٰ حضرت کے مشن کو اگر کسی نے دور دور پھیلایا ہے تو وہ پروفیسر طاہر القادری ہے۔ میں نے کراچی سے لے کر پشاور تک اور دنیا کے کونے کونے میں جا کے دیکھا ہے کہ آج پروفیسر طاہر القادری نے امام اعظم اور امام احمد رضا مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کے مشن کو جس قدر زیادہ تقویت دی ہے، میں نے آج تک اس کا کوئی مظاہرہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام رضوی، تمام وہ اصحاب جو امام احمد رضا اعلیٰ حضرت بریلوی کو عقیدت اور محبت سے جانتے ہیں، اور یہ ہمارے پروفیسر طاہر القادری اعلیٰ حضرت کی شان ہے، ان کی پہچان ہے، اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا عقیدت مند ہے جو اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے پھیلا رہا ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا مشن کیا ہے؟ محبت رسول ہے، حب رسول ہے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فیض حاصل کیا ہے، بعین ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کو وہ فیض پہنچ رہا ہے، اور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پنجہ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اور جیسے کہ اولیاء کرام یہاں بیٹھے ہیں، ہزاروں اولیاء کرام اس مسجد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں اولیاء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اس یہاں پہ ہیں، ان سے زیادہ وہاں پہ ہیں، وہاں سے زیادہ یہاں پہ ہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عظمیٰ اس زمانے میں دی کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جس حسن، جذبے، خلوص اور نیک نیتی سے دین اسلام کی خدمت کے فریضے کی انجام دہی میں مصروف جہاد ہیں، وہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے جس ڈھب اور جس نہج پر غیر ممالک میں تبلیغ و اشاعت دین کا بیڑا اٹھایا ہے، وہ اس کے لیے یقیناً ہم سب کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پاکستان کے کونے کونے میں ان کے درس قرآن سے متاثر ہو کر لوگ جوق در جوق ان کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ لوگوں کا ان کی طرف اس طرح کھنچ کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فضل الہی سے اپنے مشن میں کس درجہ پرخلوص ہیں۔ وہ پاکستان کے ان علاقوں میں اس درجہ ہر دل عزیز ہو چکے ہیں جہاں اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی عالم اس سے قبل اور اس طرح مقبول عام و خاص نہ ہوا تھا۔ اس کامیابی کا سہرا ان کی حکمت عملی، دوربینی، فکر و شعور میں وسعت اور بالغ نظری کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے جس تیزی اور کم عمری میں اوج ثریا تک کمندیں پھینکی ہیں اور اپنی بلندی پرواز کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اس سے امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا یہ بدر جلیل بہت جلد اسلام میں خاص مقام حاصل کر لے گا اور آدھا کے ایوانوں میں تہلکہ مچا دے گا۔ آج اس کی خطابت کا ڈنکا ہر چہار سو بج رہا ہے اور ہمارے سر فخر سے بلند ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایک ایسا ذہین اور منجھا ہوا عالم موجود ہے جو آج کے ہر چیلنج کا مقابلہ بڑی پابندگی سے کر سکتا ہے، جو کیسے ہی سنگلاخ چٹانے ہوں ان کے سینوں کو چاک کر کے اپنا راستہ خود بنا سکتا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا مشن دراصل وہی مشن ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مشن ہے کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی طرف پھیر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کی تحریروں سے جتنا استفادہ انہوں نے کیا ہے وہ خالی خال نظر آتا ہے۔ ان کی خطابت کی گہرائی، ان کے نکات اور فکر انگیزی ذہن کی رسائی اور علمی پرواز بلندی، یہ سب فیض ہے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو دنیا اسلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے اور ہمارے اس عظیم مفکر اور ناقہ روزگار کی خطابت و تبادل علمی سے مستفید ہوتے ہوئے اور ان کے زور بیان، نکتہ پروری، فہم و ادراک کے جلوے اور پختگی کے کرشمے جو ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں، یہ ہماری آن ہے، یہ ہماری شان ہے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان ہے۔ حضرات گرامی،
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پروفیسر طاہر القادری اعلیٰ حضرت کی تباہر علمی، ان کے کارناموں اور فقیہانہ بصیرت اور سب سے بڑھ کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ متاثر ہیں کہ ہر جگہ اور ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کا ذکر بڑی عقیدت سے کرتے ہیں۔ خدارا بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیجیے۔ جس خوش اسلوبی سے انہوں نے غیر ممالک کے اسکالرز کو پاکستان میں بلا کر اپنا نقطۂ نظر پیش کیا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ شیخ السید علی الہاشمی، ایڈوائزر آف جوڈیشل افیئرز، ہز ہائنس دی پریزیڈنٹ دی یونائٹڈ امارٹس، اور شیخ محمد سلیمان علی فرج، خطیب اول وزارت اوقاف اسلامک افیئرز متحدہ عرب امارات، اور سید طیب محمد علی، سیکریٹری پریزیڈنشل کورٹ آف یونائٹڈ عرب امارات نے ان کی رفاقت میں لاہور میں داتا گنج بخش سید علی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس کا سارا کریڈٹ پروفیسر صاحب کو جاتا ہے۔ مزار شریف پہ ان حضرات کی دستاربندی کی گئی اور انہوں نے داتا صاحب کے دربار میں جس عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا، اس کا سارا کریڈٹ بھی پروفیسر طاہر القادری صاحب کو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر علماء و مشائخ کی آمد و رفت ہوتے اور ان کے دورے ہوتے رہے تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے درمیان بدگمانیوں کی فضا چھٹ جائے گی، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکیں گے اور ہماری سوچ اور عمل ایک جیسی ہوگی۔ جغرافیائی حدود، نسلی حد بندیاں، قبائلی چپقلشیں خود بخود دم توڑ جائیں گی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شیر و شکر ہو کر اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے بارے میں وہ صرف ان کے جذبات و افکار ہی نہیں، ہر فرد کے اور ہر سچے مسلمان کے یہی افکار و جذبات ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ چند سال پیشتر ایک لمحہ وہ بھی تمام حضرات کے علم میں ہے کہ جب دیگر مکاتیب فکر کے اثرات ہمارے ذہنوں پر بڑی تیزی کے ساتھ چھا رہے تھے کہ اسی عالم میں ایک ایسی آواز بلند ہوئی جس نے مردہ دلوں کو ایک نئی زندگی، نئی حرارت اور نئی توانائی بخشی، اور یہ آواز گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تھی۔ آج وہی آواز ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ آواز نہ صرف یہ کہ ہمارے قلب و ذہن کو متاثر کر رہی ہے، بلکہ عقائد کی اصلاح، پختگی اور استحکام کے لیے اپنا بھرپور اور مؤثر ترین کردار ادا کر رہی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں واجب الاحترام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے کہ آپ تشریف لا کر اپنے افکار و خیالات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو مستفید فرمائیں۔